لا الہ الا اللہ لا الہ. کوئی پولیس، کوئی نواز شریف، کوئی زرداری ذمہ دار نہیں ہے، کوئی معاشرہ ذمہ دار نہیں ہوتا۔ معاشرہ گھروں سے بنتا ہے، معاشرہ گلیوں سے بنتا ہے، محلوں سے بنتا ہے، اور سب سے پہلے معاشرہ میاں اور بیوی، ماں اور باپ سے بنتا ہے۔ تو ان دونوں سے مل کر ایک گھر تعمیر ہوتا ہے، اس گھر سے پھر گلی بنتی ہے، اس گلی سے پھر محلہ بنتا ہے، محلے سے شہر بنتا ہے، شہر سے پھر ملک بنتا ہے، اور ملک سے پھر پوری دنیا تخلیق پاتی ہے۔ تو بنیاد ماں اور باپ بنتے ہیں۔ ہر حالت میں یہی دو لوگ ذمہ دار، اور اللہ انہی دونوں سے کہہ رہا ہے قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے اپنے آپ کو بچا لو، پہلے اپنی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے قرآن کو ٹھیک کرو، انشاءاللہ کہہ دیجئے، اپنی نمازوں کو ٹھیک کرو، اپنے انداز بہتر کرو، اپنے معاملات ٹھیک کر لو، پہلے اپنے آپ کو صحیح کر لو، اپنے آپ کو حضور کی سنتوں سے آراستہ کر لو، اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے آراستہ کر لو، پہلے اپنی اچھی طرح اصلاح کر لو۔ انفسکم، پہلے خود بچو بھائی، اپنی نماز، اپنے روزے، اپنی نیکیاں، اپنے قرآن کا پہلے دھیان کر لو، پھر کیا کرنا ہے وَأَهْلِكُمْ، پھر محلے کو ٹھیک نہ کرنے نکل جاؤ، پورے شہر کو ٹھیک کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، پورے ملک میں کیا ہو رہا ہے تمہاری ذمہ داری نہیں، وَأَهْلِكُمْ، تمہارے گھر والے تمہاری ذمہ داری، تمہارے گھر والے۔ آقا علیہ السلام آپ نے اپنی ساری زندگی میں اسی ترتیب کو جاری رکھا، اپنے گھر کی اصلاح پہلے کی ہے، اپنے گھر کے معاملات کو پہلے دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ حضرت امام حسن اور حسین کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے، مل کے کہو سبحان اللہ، اپنے ساتھ کھڑا کرتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ فجر کی نماز پڑھتے ہی سیدہ فاطمہ کی طرف تشریف لے جاتے اور انہیں جا کے آپ دیکھتے کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں کہ نہیں پڑھ رہی ہیں، آپ کس حالت میں ہیں، جا کے سلام کرتے، بیٹھ جاتے، اور دیگر معاملات میں اپنی تمام ازواج کے ساتھ بھی آپ کا یہی تعلق۔ تو لہٰذا یہ ایک ترتیب جو قرآن دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو پہلے بچاؤ اور پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ ہم خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے، اپنی اولاد کو ولی بنانا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا، اصول یہ نہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا انفسکم، پہلے تم خود ٹھیک ہو جاؤ، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ وہ جو اس کے اندر برائی تمہیں نظر آ رہی ہے وہ تیرا ہی ریفلیکشن ہے، وہ تیرا ہی ایک عکس ہے۔ بچوں کے بارے میں کتنی اچھی فرمان ہے بزرگوں کا، فرمایا کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، جو باپ کرتا ہے بیٹا اسی طرح کرتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بیٹے کو باپ سے اس کا عکس نہ ملے، یہ ہوتا نہیں، ممکن نہیں۔ تو وہ بیٹا باپ جیسا ہے۔ تو میں نے کہا محترم آپ آئیں گے نا تو جب یہ بھی ساتھ بیٹھے گا تو اسے پتہ ہوگا میرا باپ ساتھ، لیکن ہم چونکہ ایسی سوچ نہیں رکھتے ہیں اور ہم دوسروں کو ٹھیک کرنے کی زیادہ فکر رکھتے ہیں، اپنی طرف دھیان نہیں ہوتا ہے، اس سے پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جو آپ بچوں کو بنانا چاہتے ہیں پہلے خود وہ بن جائیں۔ آپ جو ہی وہ بنیں گے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، منہ سے بولنے کی حاجت نہیں ہوگی، آپ کا بچہ اور بچی اسی طرح کرے گا جس طرح آپ کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا قو انفسکم وَأَهْلِكُمْ، پہلے انفسکم کا لفظ لگا دیا کہ اپنے آپ کو صحیح کر لو۔ اللہ، تو لہٰذا بچوں کے حوالے سے یہ جو ہمارے معاشرے میں آج فقدان ہے، اس کی طرف میں چند اشارے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔